اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سفر شام 11 محرم کو یہ طے کیا گیا کہ قیدیوں کو کوفہ کے راستے سے دمشق میں دربار یزید میں پہنچایا جائے۔ کچھ سپاہی متعین کیے گئے تاکہ وہ بچوں اور بیبیوں کو باندھ سکیں۔ انہوں نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شدید علالت کے باوجود انتہائی بھاری طوق سے انہیں باندھا گیا اور انہیں پا پیادہ چلایا گیا۔ جب تمام قیدیوں کو باندھ دیا گیا تو شہداء کے مقدس سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ جس سپاہی کو سر دیا گیا اسے اس کا نگہبان بنایا گیا اور وہ لشکر کے اگلے حصے میں تعینات کیا گیا۔ جب کاروان نے چلنا شروع کیا تو اسے اتنا تیز چلایا گیا کہ کئی معصوم بچے زمین پر گر گئے اور زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ آج کربلا سے کوفہ کے راستے میں کئی معصوم بچوں کی قبور ہیں جو کہ گر کر شہید ہوئے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ابن زیاد کا پیغام موصول ہوا کہ قیدیوں کو کوفہ کی گلیوں سے گزار کر لایا جائے۔ جب قیدیوں کا قافلہ کوفہ سے گزر رہا تھا تو کوفہ کے لوگ گلیوں میں جمع ہو گئے اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں سے جھانکنے لگے۔ منادی اعلان کر رہا تھا، اے کوفہ کے لوگوں، ہم تمہارے درمیان رسول کی نواسی اور دوسری خواتین اور حسین ابن علی کے خاندان کی خواتین اور بچوں کو لا رہے ہیں۔ حسین ابن علی جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی شکست کھا چکے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کے خانوادے کو دربار یزید لے کر جایا جا رہا ہے تاکہ وہ جو چاہے سزا ان کو دے۔ اے کوفہ کے لوگوں، جو کوئی بھی یزید کے خلاف سر اٹھائے گا اس کا یہی انجام ہوگا اور یزید کے خلاف اٹھنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا۔ لوگوں نے یہ سب انتہائی حیرت سے سنا۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کوفہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کا دارالخلافہ تھا اور ان سب کو امام عالی مقام، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کا رحم دلانہ برتاؤ یاد تھا۔ آخرکار قافلہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گیا۔ جب اس نے قیدیوں کی حالت دیکھی تو مضحکہ خیز انداز میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے کنیزیں کھڑی ہیں، نہ کہ رسول کی نواسیاں۔ اس لعین کے یہ نجس جملے سن کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ و منزلت بیان کیا۔ انہوں نے اسے اسلامی اصول یاد دلائے کہ قیدیوں سے کس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے اس کی وقتی فتح کے متعلق خبردار کیا اور اس کو اور اس کے پلید آقا یزید کو ان کے بھیانک اور عبرتناک انجام کے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو آگاہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا۔ جیسے جیسے آپ سلام اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرماتی جا رہی تھی تو لوگوں کو آپ کے بابا امام علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت یاد آتی جا رہی تھی اور انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ لوگوں پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح بی بی کو خاموش کرایا جا سکے اور بی بی کو دھمکیاں بھی دیں، مگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کی کسی بھی دھمکی سے متاثر نہ ہوئیں اور آپ سلام اللہ علیہا نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ آپ کے خطبے سے کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابن زیاد جلد ہی سمجھ گیا کہ صورتحال اب اس کے قابو سے باہر ہونے والی ہے۔ جناب زینب کا خطبہ اس کے لیے بغاوت کھڑی کر سکتا ہے اگر جلد ہی اس نے کوئی انتظام نہ کیا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ قیدیوں کو جلد از جلد کوفہ سے باہر لے جایا جائے۔ آخرکار قیدی دمشق پہنچ گئے۔ شہر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد کاروان کو روک دیا گیا۔ یزید کو قیدیوں کی آمد کے متعلق بتایا گیا اور اجازت طلب کی گئی کہ انہیں دربار میں لایا جائے۔